امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبانا بالکل بھی مت بھولیں۔ شکریہ۔ نمبر 8، شاہان حیاتم۔ دبئی کی چمکتی ہوئی آسمانی لکیروں سے لے کر میامی کے دھوپ میں بھیگے ساحلوں تک، شاہان حیاتم شبنم کے سفر کی پیروی کرتا ہے۔ ایک مخالف ہیروئن جو مشکلات سے پیدا ہوئی، جو معاشرے کی سیڑھی کی چوٹی تک اپنے پنجے گاڑتی ہے۔ شبنم ایک اسکالرشپ والی بچی تھی جو ایک ایلیٹ اسکول میں پڑھتی تھی، جہاں اسے امیر طلباء کے والدین اور یہاں تک کہ اس کے کچھ اساتذہ نے تنگ کیا تھا۔ اس کے دماغ کے باوجود کسی نے نہیں سوچا تھا کہ وہ اسے ان کی سطح تک پہنچائے گی، لیکن پلاسٹک سرجری اور اٹل خواہش کے ساتھ شبنم نے حتمی انعام حاصل کیا، اونور نامی ایک امیر شوہر۔ نمبر 7، یلان۔ میلیکے جو بے قصور ہے، اپنے شوہر کو قتل کرنے کے جرم میں سزا یافتہ ہے اور 20 سال بعد رہا ہو جاتی ہے۔ اس کا واحد خواب اپنی بیٹی ہازال کے ساتھ دوبارہ ملنا ہے، جسے اس نے بچپن میں اپنی بہن کے سپرد کیا تھا۔ تاہم میلیکے نہ صرف باہر اپنی بیٹی کا انتظار کر رہی ہے، بلکہ جھوٹ سے بھری ایک نئی دنیا کا بھی انتظار کر رہی ہے۔ جیسے جیسے ملیکے ایک ایک کر کے اپنے سے کہے گئے جھوٹ کا پردہ فاش کرتی ہے، وہ یہ بھی سمجھ جائے گی کہ وہ کس قسم کے کھیل میں پڑ گئی ہے۔ دھیرے دھیرے اس لڑکی کے قریب پہنچتے ہوئے، جو برسوں سے کسی اور کو اپنی ماں کہہ رہی ہے، وہ بھی اپنے شوہر کے اصل شناخت کو بے نقاب کرنے کی پوری کوشش کرے گی۔ جھوٹ سے بنی اس کہانی میں سب سے زیادہ وفادار حقیقی غدار ہوگا۔ یہ سیریز بنیادی طور پر ایک ماں کے اپنی بیٹیوں کے ساتھ تعلقات کے گرد مرکوز ہے۔ نمبر 6، ساکلا بینی۔ میتے اور ناز جو امیر اور بااثر گھرانوں میں پیدا ہوئے، اپنے بچپن میں کیے گئے ایک وعدے کے پابند ہے۔ یہ وعدہ ایک المناک واقعے سے ہوا ہے جہاں ناز کی بے گناہی پر سمجھوتا کیا گیا تھا اور میتے کے خاندان نے غیر متزلزل حمایت کی پیشکش کی۔ جیسے جیسے وہ بڑے ہوتے جاتے ہیں، ان کا رشتہ گرما گرم دلائل اور پرجوش مصالحت کا رولر کوسٹر بن جاتا ہے۔ میتے بچپن میں کیے گئے ایک وعدے کو نبھانے کے لیے پرعزم ہے۔ ناز سے شادی کرنے کے لیے بیرون ملک تعلیم حاصل کر کے واپس آتا ہے، تاہم قسمت اس وقت مداخلت کرتی ہے جب وہ ناز کی وفادار نوکر انجیلا کے ساتھ راستے عبور کرتا ہے۔ انجیلا، جس نے ایک پریشان حال ماضی کے بعد ناز کے گھر میں ایک خاندان پایا ہے، حادثاتی طور پر سامنے آنے والے ڈرامے میں ایک اہم شخصیت بن جاتی ہے۔ نمبر 5، دودسو سیودہ۔ دودسو سیودہ خلیل ابراہیم کارسو کی کہانی ہے، جو اپنی پیدائش کے وقت بحیرہ اسود کے گاؤں میں واپس آتا ہے۔ خلیل کو اس وقت فرار ہونے پر مجبور کیا گیا جب وہ صرف 5 سال کا تھا، جب اس کے والد کو مقامی کرائم باس رضوان لیٹو نے قتل کر دیا تھا۔ 20 سال بعد خلیل اپنی بچپن کی محبت یاسمین سے شادی کرنے گھر واپس آیا ہے، لیکن جب رضوان کا بیٹا یاسمین کو قتل کرتا ہے تو اس کا مشن بالکل نئی سمت اختیار کرتا ہے۔ خلیل ایک آدمی کی فوج بن جاتا ہے جس کا واحد مقصد رضوان لیٹو کو تباہ کرنا ہوتا ہے۔ خلیل کو کچھ غیر متوقع حلیف بھی ملتے ہیں جب وہ رضوان کی مجرمانہ کارروائیوں کے ذریعے کام کرتا ہے، بشمول رضوان کی بیٹی زینب۔ نمبر 4، یابانی۔ یابانی علی کے شاندار سفر کی پیروی کرتا ہے، جسے بچپن میں اغوا کر لیا گیا تھا اور اسے اغوا کرنے والے گروہ کے لیے کام کرنا ختم کر دیا تھا۔ کئی سالوں کی مشکلات کو برداشت کرنے کے بعد علی نے اپنا نام یمان رکھ لیا اور اپنے 3 دوستوں کے ساتھ مل کر ایک نئی بہتر زندگی گزارنے کے لیے اپنے اغوا کاروں سے بچ نکلا۔ اس نئے خاندان کے لیے چیزیں آسان نہیں ہیں، لیکن وہ سخت محنت کرتے ہیں اور اپنے تاریک ماضی کو پیچھے چھوڑ سکتے ہیں۔ ان سب کے ذریعے یمان کسی نہ کسی طرح اپنی روح کو پاکیزہ رکھنے کا انتظام کرتا ہے اور کبھی بھی اپنے ارد گرد چھائے ہوئے اندھیرے کا شکار نہیں ہوتا ہے۔ معاملات اس وقت پیچیدہ ہو جاتے ہیں جب یمان شہر کے امیر علاقے کی ایک خوبصورت لڑکی رویا سے ملتا ہے۔ نمبر 3، بمبشکا بری۔ بمبشکا بری مشہور اینکر پرسن کی نان
اور پرجوش پروسیکیوٹر لیلا کی طاقتور کہانی سناتا ہے، جو قتل کی تفتیش کے دوران راستے عبور کرتے ہیں اور اصرار، تناؤ اور جذبے سے بھرے رشتے سے جڑ جاتے ہیں۔ جیسے جیسے ماضی سے مبہم انکشافات سامنے آتے ہیں، ان کا سامنا چونکا دینے والی سچائیوں سے ہوتا ہے جو انہیں ہمیشہ کے لیے بدل دیتے ہیں۔ سیریل کلر کیس کینان کی کوریج کی بدولت سرخیوں میں آتا ہے، جو لیلا کی طرح قاتل کے تعاقب میں جاتا ہے۔ جیسے جیسے تفتیش گہری ہوتی جاتی ہے، لیلا کو احساس ہوتا ہے کہ یہ کیس ان کے خاندان میں طویل عرصے سے چھپے ہوئے تاریخ واقعات سے جڑا ہوا ہے، جو ان سب کو پریشان کرنے کے لیے واپس آئے گا۔ نمبر 2، سفیر۔ سیریز کا مرکز گل سوئے خاندان پر ہے، جو کیپاڈوشیا کے سب سے نمایاں خاندانوں میں سے ایک ہے، جن کی انتہائی قابل احترام زندگی ایک غیر متوقع سانحے کے بعد تباہ ہو جاتی ہے۔ امریکہ سے اپنے بڑے بیٹے آتیش کی واپسی پر گل سوئے کافی عرصے کے بعد دوبارہ ایک جگہ پر اکٹھے ہوئے ہیں۔ آتیش، جس نے کم عمری میں ایک ٹریفک حادثے میں اپنے والد کو کھو دیا، اپنے دادا عمر کی زبردست اتھارٹی کے سامنے سر تسلیم خم کرنے سے انکار کرتے ہوئے گھر چھوڑ دیتا ہے۔ اپنی والدہ گلفیم کی درخواست پر وہ اپنے دادا کے قائم کردہ خاندانی کاروبار کو سنبھالنے اور بڑھانے میں اپنے بھائیوں یمان اور اوکان کے ساتھ شامل ہونے کے لیے کئی سالوں کے بعد گھر واپس آیا ہے۔ نمبر 1، غدار۔ جب آئیدن نے اس کا دل توڑا تو داغان نے سوچا کہ اس کی زندگی ختم ہو گئی ہے۔ اس نے اپنا گھر چھوڑ دیا، فوج کے لیے سائن اپ کیا اور مشرق میں لڑنے والی ایک خصوصی یونٹ میں شامل ہو گیا۔ اب 2 سال کی سخت ڈیوٹی کے بعد داغان کی سروس ختم ہو گئی ہے۔ گھر آنے کا وقت ہو گیا ہے، لیکن گھر ایسا نہیں ہے جیسا کہ داغان کو یاد ہے۔ اس کا خاندان بکھر گیا ہے اور اس کے پرانے پڑوس نے ایک تاریک انڈر ورلڈ کو راستہ دے دیا ہے۔ آئیدن چلی گئی ہے اور یہاں تک کہ پرانے دوست جو باقی رہ گئے ہیں وہ سب مشکوک تعاقب میں پھنسے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ جب اس کے چاہنے والے خطرے میں آتے ہیں تو داغان ہچکچاتے ہوئے ایک پیشہ ور ہٹ مین بننے کی پیشکش قبول کرتا ہے، لیکن ایک ہٹ مین کو بھی ایک کوڈ کی ضرورت ہوتی ہے اور بعض اوقات غیر معمولی حالات ایک عام آدمی کو ہیرو میں تبدیل کر سکتے ہیں، خاص طور پر جب آئیدن اچانک داغان کی زندگی میں دوبارہ نمودار ہوتی ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی مت بھولیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی مت بھولیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔